السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، او كما قال عليه الصلاة والتسلیمات۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، یکم مئی کی مناسبت سے آج کی ہماری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع ہے محنت اور مزدور اسلام کے تناظر میں۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا اور اس بات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا لازم ہے کہ قرآنی تعلیمات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہر مسلمان کے لیے دینی اور دنیاوی فلاح و کامیابی کا پیغام اور اس کے تمام امراض و عیوب کے لیے نسخہ شفا اور اس کی زندگی میں سامان ہدایت و رحمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ ہے امت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی جیسے گزاری ایسے ہی زندگی گزارنا یہ انتہائی رحمتوں، برکتوں اور عافیتوں کے سمیٹنے کا سبب ہے۔ محترم سامعین، اسلام ایک ایسا جامع، کامل اور مکمل نظام حیات ہے کہ اس میں زندگی کے ہر شعبہ کے لیے کامل ہدایت اور مکمل ضابطے اور اصول موجود ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا پہلو لگا لے، اسلام کے اندر رہنمائی ملتی ہے۔ انہی زندگی کے مختلف شعبوں میں سے ایک شعبہ محنت مزدوری کے ساتھ رزق حلال کماتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کو پرسکون طریقے سے گزارنا، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ دین اسلام نے 1450 سال پہلے حدود و قیود متعین فرمائی ہوئی ہیں، مغربی دنیا نے بہت بعد میں جا کر ہوش کے ناخن لیے اور وہ بھی قانون وضع کر کے آسانیاں ضرور پیدا فرمائیں، لیکن جو آسانیاں اسلام نے مزدور کو یا محنت کش کو یا ہاتھ سے کمانے والے کو یا رزق حلال کسی بھی صورت میں کمانے والے کو دی ہیں، وہ آسانیاں کوئی اور دین دے ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عمل نہ کرنا ہماری کمزوری اور کوتاہی ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، آج دنیا معاملاتی زندگی میں جن الجھنوں اور مصیبتوں کا شکار ہو چکی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ہر ایک ہم میں سے جانتا ہے کہ وہ کس قدر رحم دل ہے، وہ کس قدر ایماندار ہے یا وہ کس قدر امانت دار ہے، ہر ایک ہم میں سے خوب جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دیگر فرائض کی طرح رزق حلال کمانا یہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے، یہ بھی مسلمانوں کے ذمے ہے رزق حلال کمانا۔ اور دنیا
محنت کے ساتھ جتنی بھی کمائی جائے احسن ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا کا تذکرہ ہے، اے اللہ میں دنیا بھلی دے، بعد میں ہے آخرت کا، وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھلی محنت سے، رزق حلال سے ہوتی ہے، حرام کی کمائی کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ ہو وہ بھلی نہیں ہوتی۔ اب دنیا بھلی کیسے ہے کہ انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، اسے وقت پہ نیند آتی ہے، وقت پہ وہ جاگتا ہے، گھر والی خدمت گزار ہے، بچے فرما بردار ہیں، جی ابا جی کرنے والے ہر لمحہ، یہ ہے بھلی دنیا۔ ہاں جی، کروڑ ہا ارب ہا ڈالر ہیں، اولاد پاس نہیں ہے، یا خود اولاد کو وقت دینے کے لیے نہیں ہے، یا گھر والی کے ساتھ محبت سے دو بول نہیں بول سکتے، ہاں جی، دوڑو دوڑ بھاگم بھاگ، ہاں جی، آگے سے محبت سے بات کا جواب نہیں ملتا، خدمت کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے، تو کتنا ہی مالدار کوئی کیوں نہ ہو یہ دنیا بھلی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، معاملاتی نظام کے اندر اللہ نے مزدوروں اور کسانوں کو کیا حقوق مقرر فرمائے اور کیا ان حقوق کی ادائیگی اسی طرح کی جا رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے؟ تو میرے بھائیوں، یہ خلافت کا عین، منصب کے خلافت کا عین تقاضا ہے کہ وہ اپنے قواعد عمل کو بیکار چھوڑنے کی بجائے حرکت میں لائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے معاشی نظام کو مستحکم بنانے میں خصوصی طور پر محنت کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ آپ سنیں گے اور پڑھا بھی ہوگا، جتنے اولو العزم پیغمبر آئے ہیں تقریباً وہ کوئی نہ کوئی مزدوری کرتے تھے، کوئی نہ کوئی محنت ان کی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو لباس بنانا سکھایا تاکہ تمہیں تکلیف سے بچائے۔ تو یہ انبیاء لباس بناتے تھے، تو آج اگر کوئی وہ شعبے کو اپنائے ہوئے ہے وہ معمولی شعبہ نہیں ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کانا آدم حراسا، آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اب یہ کسان ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ تو ہم نے یہ تقسیمیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نے تو محنت مزدوری کرنے والے کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم چونکہ اپنی نظر میں اپنے شعبے کو بلند تصور کرتے ہیں اور دوسرا جو بھی ہے اس کو کمتر۔ اور وَكَانَ نُوحٌ نَجَّارًا، نوح علیہ السلام بڑھائی تھے، ہاں جی۔ وَكَانَ إِدْرِيسُ خَيَّاطًا، ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے۔ وَكَانَ مُوسَىٰ رَاعِيًا، اور موسیٰ علیہ السلام چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے۔ اور خود سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس طرح کے احوال ملتے ہیں۔ چنانچہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ الانبیاء الا راعی الغنم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا کہ اس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، اس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ دیکھیں ہمارے لیے تعلیم۔ فقال اصحابہ وانت یا رسول اللہ، صحابہ نے اسی وقت پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی ایسا کیا، آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراریط لاہل مکہ، فرمایا ہاں میں اہل مکہ کے لیے چند قراط معاوضہ پر ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مزدوری پر بکریاں چرایا کرتا تھا، تجارت بھی کی، ہاں جی، بکریاں بھی چرائیں۔ تو یہ سب کام اس لیے بتائے کہ اے میری امت، اصل ہے محنت، اصل ہے رزق حلال، وہ کسی صورت میں بھی کمایا جائے، رزق حلال کمانا یہ اصل بات ہے۔ آج سب سے بڑھ کر جو حرام کمانے والا ہے سب سے بڑی عزت ہے، اور جو محنت مزدوری کے ساتھ کام کرنے والا ہے اسے کوئی نہیں، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اصل کامیابی تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں محبوب ہونا ہے۔
دنیا کے ہاں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں آہن گری کا کام کیا کرتے تھے، ہتھوڑا چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ سیاہ اور کھردرے ہو گئے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران مصافحہ یہ کھردرا پن محسوس کیا، وجہ دریافت کی، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ ہاتھ ہتھوڑا چلاتے ہیں، بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے ہتھوڑا چلاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، روزی کماتا ہوں۔ آپ نے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے فرمایا ھذہ ید یحبھا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ معمولی یعنی خوشخبری ہے؟ یہ معمولی بشارت ہے؟ اور قیامت تک کے آنے والے ہر وہ مزدور ہاتھ سے کمانے والے جو محنت کے ساتھ پورا حق مزدوری کا ادا کرتے ہیں، گویا کہ ان کے ہاتھ حضرت سعد کے ہاتھ ہیں۔ یہ چوم کر بتا دیا کہ اللہ ان کے رسول ایسے ہاتھوں سے محبت کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسلامی اقتصادیات کی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب کہ اسلامی تہذیب و تمدن کا سورج نصف النہار پر تھا، مسلمانوں نے آدھی دنیا سے زائد علاقہ فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا، تو اس دور کے اندر جو فقہاء علماء، جو بڑے بڑے پایا کے جو لوگ ہوا کرتے تھے دینی معاملات کے اندر، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی شعبے کے ساتھ منسلک تھے، کوئی نہ کوئی شعبہ انہوں نے وہ لیا ہوا تھا۔ چنانچہ آپ سنتے رہتے ہیں مسائل کے اندر فقہاء کے نام، علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے، ہاں جی، بڑے بڑے فقہاء، مثلا امام جساس نے یوں فرمایا۔ اب جساس نام نہیں ہے کسی امام کا، چونکہ یہ وقت کے امام پینٹر کا کام کرتے تھے، پینٹر کا کام، تو ان کا نام جساس پڑ گیا، ابو بکر جساس۔ اب یہ مشہور ہی جساس سے امام جساس کہا جاتا ہے، یا ابو بکر جساس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام قفال، یہ تالے بناتے تھے بیچتے تھے، یہی نام ان کا پڑ گیا۔ امام صفار، برتن بیچا کرتے تھے، یہی نام پڑ گیا۔ امام صابونی، بڑے وقت کے امام تھے، فقیہ تھے، ہاں جی، صابن بنا کر بیچنے والے، اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ محنت مزدوری، اور بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کا بہترین کاروبار، دیگر ائمہ کے ہاں بھی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کے ہاں ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ خطیب ہے، امام ہے یا بڑا ہے، وہ بس صرف مسجد میں، اور اگر کوئی دیکھ لے کسی کو اضافی کام کرتے ہوئے، بس پیٹ میں مروڑ شروع، یہ بھی اپنا کام کرنے لگ پیا ہے، ہاں جی، اس کا کیا تعلق ہے کام کرنے کا؟ تو یہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر علماء جو وہ ہیں اس پیشے کے اندر، محنت کے اندر، تجارت کے اندر، دیگر، لیکن کم۔ ایک تو ڈیوٹی مسجد کی چونکہ زیادہ ہے، دوسرا لوگ برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب وہ مسجد سے فارغ ہوئے، انہوں نے کام شروع کر دیا، مسجد کے ہی نمازی مجھے کہنے لگے، کار صاحب یار انہوں نے سمجھاؤ، انہوں نے کہ تو بنتا کام کرن دا کسی مسجد ہی جا کے لگا۔ تو میں کہا جو لگے سن بیچارے مسجد چوں کڈیا کیوں؟ پھر مسجد میں بھی نہیں رہنے دیا، وہ باہر نکل کے روزی نہیں کمانی انہوں نے۔ اچھے بھلے دیندار طبقے کا آدمی، اچھا بھلا، خود وہی کام کر رہا ہے، خود اس کا وہی شعبہ ہے، تو کہنا کہ جنہوں نے سمجھاؤ جی انہوں نے کوئی کام بنتا ہے۔ میں کہا جو تیرے لیے جائز ہے وہ اس بیچارے کے لیے بھی جائز ہے، نہیں برداشت ہوتا۔ یہ ہے وجہ۔ اور اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں سنیں، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ وان نبی اللہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کان یاکل من عمل یدہ۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کما کر۔ دوسری جگہ فرمایا خیر الکسب کسب العامل اذا ناصح، بہترین کمائی کاریگر مزدور کی کمائی ہے اگر وہ خیر خواہی اور خلوص سے کام کرے۔ یہ بڑا نقطہ ہے،
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان۔ آج کے اس دور کے اندر 90%، 90 سے زائد، آپ سب حضرات بہتر جانتے ہیں، مزدوری کرنے والا نہیں ملتا، اور 90% سے زائد 99 کہہ لیں کہ جو اوپر والا طبقہ ہے، چاہے وہ دکان کا مالک ہے، پلازے کا مالک ہے، سپر سٹور کا مالک ہے، کسی بھی شعبے، وہ پوری مزدوری نہیں دیتا۔ مزدوری والا نہیں ملے گا، اور اوپر سے پوری مزدوری دینے والا نہیں ملے گا۔ دونوں طرف سے اس قدر زیادتیاں ہیں جس کی وجہ سے بے سکونی ہے۔ 10 فیکٹریوں کا مالک بھی رات نہیں سو سکتا، وہ پریشان ہے، جب تک 11ویں لگاؤں گا میرا کام نہیں چلے گا۔ 30 دن مزدور کام کرنے والا پھر بھی وہ پریشان ہے، مستری کام کرنے والا پریشان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، نہایت پاکیزہ وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھائے، محنت سے، مزدوری کے ساتھ۔ اور مزدور کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی دے دو۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، آیا مزدور نے پسینہ نکالا بھی ہے، محنت کی بھی ہے، مستری نے؟ ہر مستری جانتا ہے، توجہ کیجئے گا، کہ ٹھیکیدار ٹھیکہ لے کر اس سے کتنی اینٹیں لگواتا ہے دن کے اندر، دھاڑی کے اندر وہ نہیں لگاتا۔ آپ انہیں ٹھیکہ دے دیں، فار ایگزامپل اگر وہ 500 اینٹ لگاتا ہے اور آپ دہاڑی پہ اسے کہیں 200 بھی نہیں لگائے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے دن کو اتنی لگانی ہے۔ ٹھیکیدار سے بتا جاتا ہے نا جی آپ نے یہ کام کرنا ہے، شام کو اس کو پورا ملا ہوتا ہے، وہ 4 بجے ہی کر دیں گے، گھنٹہ پہلے ہی۔ یہ بھی دیکھیں، ایک آدمی صبح 8 بجے شروع ہوا 5 بجے تک، اگر اس نے درمیان میں گھپلا کیا، وہ حلال مال میں گڑبڑ ہو گئی، اور محنت کرتا رہا، پھر نہیں۔ دینے والے نے جو مقرر کیا اس سے 10-20 اوپر دیے تو کامیابی ہے، اور اگر رگڑا لگا گیا تو یہاں دنیا میں تو کر سکتا ہے لیکن آخرت میں تو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اجیر اور مزدور کا حق ہے خدمت کے بدلے میں اس کو دینا، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ماں کو باپ کی طرف سے اجرت دینے کا بھی حکم فرمایا جسے طلاق ہو گئی ہو اور وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ ماں تھی، اخلاقی اعتبار سے اس کا حق تھا وہ دودھ پلائے، اب باپ نے طلاق دے دی، اب اس کے بچے کو دودھ پلانا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اور سورہ طلاق میں فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس اگر دودھ پلانے والی عورتیں تمہارے واسطے دودھ پلا دے تو ان کو ان کا معاوضہ دیا کرو، ان کو بھی پھر معاوضہ کرو کہ تمہارے نکاح سے نکل گئی ہیں۔ اسی طرح مزدور کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ بھی مالک کے ذمہ ہے، یہ بھی حقوق میں سے ہے۔ اور اسی طرح مقروض ہے، اس کو کچھ اضافی بات، یہاں تو حالت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ اس کے حبیب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، لوگ اپنے مزدوروں کو اپنے قرض کے نیچے دبا دیتے ہیں، پھر زندگی بھر ان کو قرض کے نیچے سے نکلنے نہیں دیتے، تاکہ وہ مزدوری چھوڑ کر بھی نہ جائے قرض کی وجہ سے، اور ہم ان کا استحصال کرتے رہیں کہ 100 کی بجائے 25 پہ نظام چلائیں۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر اے لوگوں تم اس صورتحال میں، یہ دوسرے مقام پر کہ ان کو اگر تم یعنی دیتے رہو گے، ڈھیل دیتے رہو گے، آسانیاں دیتے رہو گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کا سبب بنے گا۔ تیسرے پارے میں جہاں یہ لین دین کے معاملے میں لکھائی کا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا ہے اگر قرض دار کو تھوڑی مہلت دو گے، تھوڑی سہولت دو گے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ہم تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مزدوروں اور ملازموں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ ملازمین، مزدور وغیرہ در حقیقت تمہارے بھائی ہیں جن اللہ نے تمہارا محتاط کیا ہے، اور تمہارا ما فوق ہونا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی عنایت، اللہ کا فضل ہے۔ بھائی دنیا میں کوئی آدمی محنت سے کوئی مقام نہیں پا سکتا، ورنہ مزدور سب سے بڑا مقام حاصل کرتا، تعلیم سے نہیں پا سکتا، ورنہ یہ ٹرپل MA کر کے کالج یونیورسٹیوں کے پروفیسر بڑے، یہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر ہوتے۔ ٹیکنیکل طریقے سے کوئی امیر نہیں بن سکتا، ورنہ انجینئر سے بڑا دنیا کے اندر امیر کوئی نہ ہوتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کھرب ڈالروں کے مالک، ان کو سین بھی نہیں کرنے آتے، ان کو سین نہیں کرنے آتے، تو کیا پتہ چلا؟ محنت شرط ہے، محنت ضرور ہے، لیکن عنایات اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہیں، اس کا تعلق تعلیم، محنت، ہنر، کارگری سے نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے وہ لینے والا بنانے پہ قادر ہے، تو دینے والا بنایا، شکر ادا کریں اس کی ذات کا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان کے ساتھ بھائیوں والا نظام، بھائیوں والا معاملہ، اخلاقی کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز میں ان سے خصومت کرنے والا ہوں گا، میں ان سے جھگڑا کروں گا۔ 3 شخصوں، ایک جو شخص میرا عہد و پیمان دے اور پھر عذر کرے، میرے عہد و پیمان میرا دیا اور پھر اس کو پورا نہ کیا، پھر عذر کرنے لگ گیا۔ وہ شخص جس نے آزاد آدمی کو دھوکہ سے کسی کے ہاتھ فروخت کر کے اس کی قیمت وصول کر لی، یہ بھی آج مسلمانوں کے یہاں دنیا میں بہت عام ہے، یہ بھٹھوں کا جو نظام ہے آپ جانتے ہیں، اسی طرح دیگر خواتین و ان چیزوں کو بھی۔ تیسرا وہ شخص کہ اس نے کسی کو مزدوری پر لگایا، اس سے پورا کام لیا لیکن معاوضہ اس کو نہیں دیا، یہ دونوں طرف سے کمزوری ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، وہ صبح کام کروا کے 12-1 بجے لڑائی کر کے ان کے بھگا دیتے ہیں، اور بڑی بڑے فیکٹریاں یا ایسی اکا دکا مسجدوں میں حتیٰ کہ دیکھا ہے جو ٹھیکے پہ لوگ کام کراتے ہیں۔ ایک آدمی کو لائے، ٹھیکہ دے دیا جی 50,000 کا، اس نے جب 25, 30, 40 کا کر لیا، کسی بہانے سے بھگا دیا، نیا بلا لیا، 10-20 ادھر سے بچا لیا، اگلے سے کرتے کراتے سے کام ہوتے۔ ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں ان سے جھگڑا کروں گا، تو اللہ کے حبیب کل قیامت میں جس سے جھگڑا کر گئے، ایمانداری سے بتائیں اس کی بخشش ممکن ہے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری مدد اور تمہارا رزق جو ہے وہ تمہارے کمزوروں کی بدولت اللہ پاک تمہیں عطا فرماتا ہے، تمہیں دیتا ہے۔ اس لیے یہ کمزور طبقہ معمولی نہیں ہوتے، وہ تو ہم کمزور کہتے ہیں نا، اللہ کے ہاں پتہ نہیں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا خدا اس قوم کو کبھی پاکیزہ اور خوشحال نہیں فرماتا جس میں قوم کے کمزوروں کے حق کا تحفظ نہ کیا جاتا ہو، بلکہ ضعیفوں اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت بہت سی آفات اور مصائب سے دور ہونے کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہے کمزوروں کو خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا۔ اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ 3 آدمی ایک غار کے اندر بند ہو گئے، انہوں نے اپنی نیکیاں جو ہے وہ کا واسطہ اللہ کو دیا، تو ان میں سے ایک شخص وہ بھی تھا، اس نے کہا اللہ میں نے کچھ مزدوری پر لگائے تھے، سب مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہوئے سب کو میں نے مزدوری دی، ایک مزدور کسی وجہ سے ناراض ہو کے چلا گیا، ٹھانی دوانی جو بھی اس کی بنتی تھی میں نے اسے کاروبار پہ لگا دیا، اس سے کاروبار لگایا، اس سے بکری لی، اس نے آگے بچہ دیا، آگے بکریاں ہوتی گئیں، گائے بیل کیا کچھ اس سے ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ آیا، اس نے کہا جی اس وقت جو بھی ہوا مجھے میری مزدوری چاہیے، تو مالک نے کہا یہ سارا ریوڑ بکریوں کا، یہ ساری چیزیں مال میں بیچی، یہ تیرے ہیں،
تو آگے سے کہنے لگا اللہ سے ڈر، کیا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ کیا یہ بخاری شریف کے اندر ہے یہ واقعہ 3 آدمیوں کا، عام آدمی نے نہیں کسی نے بیان کیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے بتایا کہ ایسے وقت میں ایسے تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں آئیے، چنانچہ اس نے کہا یہ لے جاؤ، سارا سارا تمہارا ہے۔ اس نے کہا کیا مذاق کر رہا ہے، میری وہ ٹھانی دوانی جو چھوٹا بہت بنتا ہے اس دور کا وہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، وہ تیری جو مزدوری تھی اس کو میں نے کاروبار میں لگایا، یہ سارا کچھ اسی کاروبار کا نتیجہ، یہ سارا کچھ لے جا۔ کہنے لگا اللہ اگر میری یہ عادت تجھے پسند ہے تو یہ غار کا منہ کھول دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں۔ چنانچہ وہ غار کا منہ پورا اس آخری کے کھل گیا اور وہ غار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ کیسے بنے گا؟ ہمارے ہاں بڑا فقدان ہے، بڑی بڑی نیشنل کمپنیاں، ملٹی نیشنل تو چھوڑے نا، وہ تو چلو ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، نیشنل کمپنیاں بڑی بڑی مزدوروں کو ملازموں کو رکھتی ہیں، 8-10 دن، 1 دن 2 دن، جو مزدور لگا کے کسی وجہ سے چلا جائے اس کی مزدوری ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کو نہیں دیتے دیہڑیاں۔ اور آپ اندازہ لگائیں ان کی چیریٹی کا کہ ہاسپٹلز کے اندر ان کے کھانے دیگوں کے دیگے پکتے ہیں۔ ان کمپنی والوں کو، کمپنی والے اپنی چیریٹی پہ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، مزدوروں کی دہاڑیاں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایک سویٹس ہے، نام نہیں لیتا، خود ذاتی تجربہ ہے، 8-10 دن لگائے، آدمی چلا گیا کسی وجہ سے، چھوڑ دیا، اس کی مرضی ہے۔ بھائی یاد رکھیں، کوئی کسی بھی کمپنی کے اندر، میڈیسن میں ہو، الیکٹریکل کے اندر ہو، موٹر سائیکل وغیرہ ہو، یاما ہونڈا، کوئی بھی کسی بھی ہے، سویٹس ہوں، کوئی بھی ہے، گورنمنٹ ہے، 2 سے یا دوسری تیسری چوتھی پانچویں، سب آپ کے پاس جو 1 گھنٹہ کام کر کے گیا ہے اس کی مزدوری بھی آپ کے ذمہ ہے۔ وہ گھنٹہ لگا کے گیا ہے نا، اپنا کام کر کے گیا ہے، چاہے اس کی دوانی کیوں نہ بنتی ہو، یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ کو دینی پڑے گی، آج نہیں تو کل، چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے بالکل۔ 8-10 دن کیا ہوتا ہے کہ 10 دن 8 تاریخ کو تنخواہ ملی، 10 کو ملی، اب آدمی نے 10 دن، لیکن حساب یکم سے ہے، 8 کو تنخواہ دے دی، اب 8 کو چلا گیا کام کرنے والا، کسی وجہ سے ہی گیا ہوگا نا، وہ آپ کا غلام تو ہے نہیں کہ جا نہیں سکتا۔ کوئی مزدور ملازم غلام نہیں ہوتا کہ وہ اس سے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا۔ بھائی آسان سا حال ہوتا ہے، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے، بھائی کام کر گیا ٹھیک ہے، نہیں کیا اس کے لیے بھی بہت سارے گھر ہیں، آپ کے لیے بھی بہت سارے ملازم ہیں۔ دنیا کا نظام میں کہوں جی میرے بغیر یہ چل نہیں سکتا، مجھ سے کئی گنا بہتر چلے گا میرے جانے کے بعد، یہ تو ایسے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، میں ہوں تو چل رہا، نہیں تو شاید چلے نا۔ ہڑپ کر وہ 8 کو گیا، اس کو نہیں تنخواہ دی جاتی، 8 دن کے اچھے بھلے پیسے بنتے، نہیں دیتے اس کو، ہڑپ کر جاتے۔ یہ میرے بھائیوں نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ قیامت والے دن کیا ہوگا، آخر میں حدیث بیان کر کے جاؤں گا، پھر آپ کو محسوس ہوگا۔ 1 روپیہ بھی کسی کا بنتا ہے، ارب ہر ڈالر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ 1 روپیہ ان کو تباہ کر دے گا۔ قیامت والے روپیہ کدھر سے دیں گے، وہاں تو ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑی بڑی کمپنیوں والے، آپ میں سے کوئی ہو ان میں یا جن کا اس چیز کا بڑا خیال کرے، معافی نہیں ہے۔ جو مزدور دیہڑی کر کے گیا، شام کو 10-20 اس سے زیادہ ہے، احسان برابر سرابر دیے، یہ عدل ہے۔ 10-20 روپے اس کو دے دیے، آپ رکشے پہ آئے ہیں، آپ اسی طریقے سے کسی سے کام کروایا ہے، 20 زیادہ دے دے، یہ احسان ہے۔ اور احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں احسان کا بدلہ احسان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اور اللہ تو سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، محنت اور مزدوری کرنے والے کو اس کا حق اس کو فوری طور پہ ادا کرے، اور پھر پورا حق دیں، پورا حق دیں۔ آج سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی یہی ہے، اس دور کے اندر بھی 15,000 18,000 تنخواہ، یار ملازمین کو 18,000، 12 گھنٹے کام کرنے والے، 16 گھنٹے کام کرنے والے، طے
شدہ جو گورنمنٹ کی ہے وہ بھی نہیں دی جاتی، اور خود اپنا نظام کیا ہے، سارا کچھ بہترین چل رہا ہے، مہینے مہینوں تنخواہیں نہیں دی جاتی، اور دی بھی جاتی ہے تو اتنی کم کہ وہ ان کو ہی پتہ ہے جو خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ صرف مزدور ڈے منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رولا ہاں جی شور شرابہ اور سارا کچھ کر کے پھر اگلے دن خاموش، پھر اسی طرح بیچارے استحصال شروع ہو جاتا ہے۔ اصل تو ہے اللہ کا سامنا کرنے سے ڈرنا کہ میں کل اللہ کے حضور پیش ہوں گا، یہ جو مجھے اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے میں اس کا کیسے حساب دوں گا، کیسے میں اس کا حساب دوں گا۔ بارہا بتایا ہے، اب سنا ہے کہ اپنا قدم روز محشر میں اٹھانے سے پہلے 5 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے قدم نہیں لا سکیں گے، اور ان میں سے 2 یہ ہیں کہ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا۔ کوئی سب سے بڑے عہدے پہ، اور یہ کمائی ایک صدر ہے وہ بھی کمائی کر رہا ہے، وزیر اعظم ہے کما رہا اپنے ہاتھ سے، وزیر اعلیٰ ہے، اس سے نیچے جو کلرک ہے جو بھی ہے کوئی بیٹھا، وہ محنت کر مزدوری کر رہا ہے، ہر ایک مزدوری کر رہا ہے، اپنی مزدوری کے پیسے لیتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ تو ہر ایک کو پوچھ ہوگی اس کے بارے میں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، کام کرنے والے سے اس نے کیسا کیا کیسا نہیں کیا، اور کروانے والے سے کہ اس نے اس کا حق پورا ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہاں تو حیرانگی ہوتی ہے بھائی، جو کروانے والے ان کی تو زندگی میں ایک ذرا فرق نہیں پڑتا ان کے رہن سہن میں، مزدوروں کو نہیں دی جاتی، اور جی مال نہیں ہے، اور جی پیچھے پیسے نہیں ہے، پیچھے فلاں نہیں ہے۔ بھائی مزہ تو تب ہے نا کہ جو مالکان کسی بھی شعبے سے اندر ہوں وہ خود بھی پھر اس دوران وہ پتہ چلے ان کے رہن سہن سے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، پھر تو چلو مزدور بھی کہیں یار ٹھیک ہے چلو ان کے پاس خود ہی نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں دے رہا، چلو کوئی بات نہیں گزارا کر لیں۔ لیکن اپنا رہن سہن دن بدن بہتر سے بہتر ہو رہا ہو اور کام کرنے والوں کو کچھ نہ، اور دیکھیں اللہ کا نظام ہے، دنیا میں نظام ہے اللہ کا، اگر سب لوگ مالدار ہو جاتے تو کام کون کرتا، سب لوگ بے مال ہو جاتے کرواتا کون؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، میری اور آپ کی کوئی اس کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ کوئی کمزوری۔ ایک مزدور ہے مزدوری کر رہا ہے، اس میں اس کی پیدائشی کوئی قصور نہیں ہے، اور ایک جو کروا رہا ہے اس کا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا کہ کمال ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے دنیا چلانے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ کسی کو دینے والا بنا دیا، کسی کو لینے والا بنا دیا، کسی کو کام کروانے والا بنا دیا، کسی کو کام کرنے والا بنا دیا۔ کتنے ہم میں سے ہیں جو کل مزدوری کرتے تھے آج کروا رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے ان پر۔ اپنے ساتھ والوں کو دیکھے دائیں بائیں، وہ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور حیرانگی ہے جب خود میں کسی کے یہاں مزدور ہوں گا، میں کہوں گا اتوار کو چھٹی ہو، چھٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور جب خود مالک بن کے مزدور رکھوں گا چھٹی نہیں جی، ہے نا ایسے؟ خود کسی کے یہاں کام کرتے ہوں تو چھٹی پکی، اور خود کروانے لگے چھٹی تک ہی تو کا بنتا ہے، چھٹی کوئی ہے، کام کریں محنت کریں، فوراً بدل جاتے ہیں۔ خود جب اس سیٹ پہ ہوتے ہیں جہاں حق چاہیے ہوتے ہیں تو سارے حق ملے، لیکن جب خود اس سیٹ پہ پہنچے جہاں حق دینے ہوتے ہیں اب نہیں، اب ہم نے نہیں دینے۔ اس لیے میرے بھائیوں، چونکہ 1 مئی یوم مزدور، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ اور دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بات وصال سے پہلے جو آخری جملہ اپنی زبان مبارک سے نکالا تھا، آپ وہ دیکھیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں دیکھو نماز نہ چھوڑنا، رمضان میں تھے آج جمعے میں، باقی ختم، مسلمان ہے۔ اور دوسرا کیا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ اتنا جملہ ہی یقین کرے کافی ہے، کروڑوں اور باتوں سے ایک جملہ اتنا ہے، وما ملکت ایمانکم، اتنا جملہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم پلے باندھ لیں کافی ہے۔
اپنے محتاطوں سے حسن سلوک سے پیش آنا، محتاطوں کا خیال کرنا، ان کی مزدوری، ان کی محنت، ان کے حقوق، اس کا خیال رکھنا۔ محتاط میں بیویاں بھی، بچے بھی، اسی طرح ملازم، ہر ایک جو اس کے محتاط ہے۔ اور فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور اسے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اور محنت اور مزدوری کو اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا ہے، یہ مانگنے کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کچھ سوال کیا، اللہ کے نام پہ کچھ چاہیے، تو آپ نے فرمایا آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، کہا صرف ایک ٹاٹ اور ایک برتن کا پیالہ ہے بس۔ فرمایا لے آؤ دو، وہ دونوں لے آئے۔ کہا کہ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا جی میں 1 درہم میں، کہا نہیں اور کون خریدے گا؟ دوسرے نے کہا جی میں 2 درہم میں، بیچ دیے۔ 2 درہم اسے پکڑائے، 1 درہم کے لیے گھر میں کھانا لے جاؤ، دوسرے درہم کی کلہاڑی لے کے آؤ۔ کلہاڑی منگوائی، اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا، کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ 10 درہم کمانے کے بعد وہ شخص آیا خوشحالی کی حالت میں، اور اس نے کھانے کی کچھ چیزیں اور باقی چیزیں، فرمایا کہ اس وسلم بھاگ لگ گئے۔ مانگنے والا کبھی کتنے مانگنے والوں سے سوشل میڈیا پہ وہ ہزار روپے نکلے ہیں، گتھیاں بنا بنا کے کہاں کا رکھے ہوئے تھے، خوشحال نہیں ہوتا کبھی بھی۔ محنت سے آدمی خوشحال ہوتا ہے، مزدوری سے آدمی، کاروبار سے آدمی خوشحال ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر رزق حلال کی کوشش کیجئے۔ کسی بھی شعبے میں آپ ہیں، ملاوٹ سے بچیے، جھوٹ سے بچیے، گمراہی سے بچیے، ضلالت سے بچیے، دھوکہ سے بچیے، فریب سے بچیے، ناپ توڑ میں کمی بیشی سے جو آپ کے نصیب میں ہے، ساری دنیا الٹی لٹک جائے وہ آپ کا نصیب ملے گا، آپ کو چھین نہیں سکتی۔ اور جو نہیں ہے، آپ الٹے لٹک جائیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، ملے گا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ آخری حدیث بیان کرتا ہوں، آپ سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء فلیتعل لہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم۔ فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دنیا کے اندر کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس سے کوئی زمین ہتھیا لی، یہ بہت ضروری ہے پلاٹ پہ قبضہ کرنے والوں، کسی بھی شعبے کے ساتھ ہو، پلاٹ پر قبضہ کرنے والوں، زمینوں پر قبضہ کرنے والوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو دوسروں کی زمین پر او شیء یا کسی بھی چیز پر قبضہ کرنے والے، ہڑپ کرنے والوں، سنو قیامت کے دن کوئی علت جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر یہ بندے کے پتر بن جاؤ، ہر ایک کو اس کا حق جو ہڑپ کیا ہے وہ یا قبضہ کیا اس کو دے دو، پھر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، پھر وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے، یعنی وہاں یہ 5000 کا 10,000 کا نوٹ چیک یہ نہیں ہوگا جو اس وقت سائڈ پہ لے جا کر کہیں اللہ کا واسطہ یہ لے اپنا چیک تو میری جان چھڑ دے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہاں بھی نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ قبضہ کر کے کیا سوچتے ہیں، کیا وہ سوچتے ہیں، کتنا عرصہ جی لیں گے، کتنا عرصہ کھا لیں گے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں ان ظلموں کے، ان قبضے کے، ان جو استحصال کیا اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، نیکیاں ان کو دی جائیں گی ساری۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر بدبخت کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی نہیں، ہاں جی نیکیاں اگر ہوں گی نہیں، اب بھائی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنے والا پہلی صف میں بھی نماز پڑھے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے معاف کر دے چاہے قبول ہی نہ کرے، بندے کا حق نہیں ہے معاف۔ اور آگے کیا فرمایا اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، پھر کیا کیا جائے گا، پھر ان لوگوں کی جن کا مال اس ظالم نے ہڑپ کیا تھا، جن کی دہاڑی نہیں دی تھی، جن کی مہینے کی تنخواہ مار دی تھی ان ظالموں نے، اللہ پاک پھر اس آدمی کے گناہوں کو ان کی طرف منتقل کرے گا۔ جس کا مال ہڑپ کیا نا اس کے
باقاعدہ اس کے گناہ ہوں گے وہ پھر اس کے سر پہ چڑھائے جائیں گے. پہلے اس کی نیکیاں ساری ختم، اب کچھ نہیں رہا، پھر اس کے اوپر وہ گناہ چڑھیں گے. تو میرے بھائیوں اس سے پہلے کہ وقت مہلت ہی نہ دے، دوسروں کے حقوق ان کو ادا کیجئے اور اپنے حق کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے، اے اللہ اس کے حالات بہتر فرما تاکہ یہ ہمیں ہمارے حق دے. کام کروانے والا کرنے والا دونوں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، سکھی رہیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے پڑھ لیجیے.